کافی سارے لوگوں نے کہا کہ آرٹمس کے سلسلے میں بھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی. تو دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک کائناتی گپ شپ آرٹمس کے سلسلے میں یہ ابھی ایک آدھ ہفتے میں آئے گی، لیکن اس وقت کیونکہ ابھی آرٹمس پروگرام جو ہے آرٹمس 2 یہ جو اسپیس کرافٹ ہے وہ چاند کا چکر لگا کر 4 ایسٹروناٹس کا لے کر وہ ابھی واپس پہنچا ہے. تو میں نے کہا کہ میں اس کے سلسلے میں کچھ کی چیزیں کہہ دوں اور تھوڑا سا اپنا اس کے سلسلے میں میں کچھ اپنے اوپینینز بھی میں دے سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آرٹمس 2 مشن ہے، یہ لارجر آرٹمس پروگرام ہے ناسا کا، جس میں ایونچولی ارادہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دوبارہ سے چاند کے اوپر لینڈ کریں گے. آرٹمس 1 چاند کا چکر لگا کر واپس آ گیا تھا، لیکن اس میں کوئی ایسٹروناٹس موجود نہیں تھے. یہ والا مشن آرٹمس 2 اس نے اسی قسم کا آربٹ لیا ہے جو چاند کے دوسری طرف کا چکر لگا کر واپس آیا ہے، اور اب کی دفعہ اس میں ایسٹروناٹس تھے. آرٹمس 3 جو شاید موسٹ لائکلی 2028 کے شروع میں ہوگا، جس میں اگین چاند کے اوپر وہ جائیں گے نہیں، لیکن آرٹمس 4 جو ہے وہ 2028 میں اس میں چاند پر لینڈ کرنے کا پلان ہے. اور اس میں اوور آل جو ایک لحاظ سے کمپٹیشن ہے وہ چین کے ساتھ ہے. چین نے کہا ہے کہ ان کے ٹائکوناٹس جو ہیں وہ 2030 سے پہلے 2030 سے پہلے لینڈ کریں گے، تو یہ دوبارہ جانے کا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپولو پروگرام جو تھا وہ بھی ایک ریس تھی سوویت یونین کے ساتھ 1960s میں، اور اس میں چیز یہ تھی کہ بس وہاں پر جانا تھا اور واپس آ گئے. اب کی دفعہ جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر نہ صرف جائیں بلکہ وہاں پر پرماننٹ سیٹلمنٹ یہ لونر بیس بنائیں. اگین اس کے سلسلے میں بات جو ہے میں دوسری کائناتی گپ شپ میں کروں گا. تو یہ سکسیسفل مشن رہا ہے، اور اس میں ایک لحاظ سے کیونکہ میں بھی اسٹرانومر ہوں، سائنس کا بھی شوق ہے، سائنٹسٹ ہیں، تو اس حساب سے اس کی جو تصویریں دیکھیں ایک یہ بڑی کامیابی کی چیز ہے. کچھ تصویریں جو ہیں وہ زبردست ہیں. یہ جو زمین کی تصویر ہے جو شروع میں لی گئی، یہ یاد کرواتی ہے اپولو 8 جو اسی قسم کا آربٹر مشن تھا 1968 میں. یہ اس کے سلسلے میں پوری زمین آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، کوئی باؤنڈریز نہیں، کوئی بارڈرز نہیں. اور اس کی ایک طرف اگر آپ دیکھیں اس تصویر کے کونے کے اوپر تو آپ کو ہلکا سا ہرا رنگ سا نظر آئے گا. یہ اورورا بوریالس یا ناردرن لائٹس ہیں. اور اسی قسم سے اگر آپ نیچے کی طرف دیکھیں باٹم لیفٹ کی طرف تو آپ کو سدرن لائٹس یا اورورا بوریالس جو سدرن ہیمسفیئر سے نظر آتے ہیں یہ وہ نظر آئیں گے. لیکن جو دو تصویریں میرا خیال ہے بہت ہی زبردست ہیں، ایک تو ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چاند کی فار سائڈ سے تصویر لی گئی، مطلب یہ ہے کہ چاند کے پیچھے سے تصویر لی گئی، اور ایک لحاظ سے یہ سورج گرہن ہے، مطلب یہ ہے کہ چاند جو ہے اس نے زمین کو کور کیا ہوا ہے، اور سورج کی روشنی جو ہے وہ یہ چاند کے آس پاس سے آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ بہت ہی زبردست تصویر ہے. اور اگین یہ کسی بھی ایسٹروناٹ نے بہت سارے زیادہ لوگوں نے جو ہے یہ شکل نہیں دیکھی، کیونکہ اپولو 13 کے ایسٹروناٹس جو فیلڈ مشن تھا وہ چاند کی فار سائڈ پہ گئے تھے، اور اس کے بعد اب یہ 4 ایسٹروناٹس ہیں. تو ایک فیسنیٹنگ چیز ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں نے اس کا منظر دیکھا ہی نہیں. لیکن جو میرے لحاظ سے جو سب سے خوبصورت تصویر ہے وہ یہ ارتھ سیٹ کی تصویر ہے. اس میں آپ آگے چاند دیکھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے بہت ہی خوبصورت رنگ بھری دنیا. اور یہ جو کانٹراسٹ ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے چاند کی ایک جگہ ہے اور ہم سب لوگ جو ہیں وہ زمین کے اوپر ہیں. اور جس طرح سے ایک ایسٹروناٹ نے بھی بات کی اور کارل سیگن نے بھی اسی قسم کی بات کی تھی کہ ایک لحاظ سے ہم بھی اسپیس شپ کا حصہ ہیں، کیونکہ یہ آپ اسپیس شپ ارتھ کہہ سکتے ہیں. اور اس میں بہت ساری ایک لحاظ سے پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کیوں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایک ہم ہیں تمام انہیبیٹنٹس جو ہیں وہ اپنے سیارے کے ہیں، زمین کے. تو ایک لحاظ سے اس قسم کے امیجز جو ہیں وہ جو کہلاتے ہیں کہ وہ پرائس لیس ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیں بڑا پرسپیکٹو دیتے ہیں. تو نارملی میں یہاں پر اس چیز کے اوپر بات ختم کرتا ہے کہ ایک تھوڑی سی پازیٹیو قسم کی چیز ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں اس میں دوسری چیز بھی مینشن کرتا چلوں کہ یہ جو آرٹمس 2 یہ کن کمپنیز کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے. اس میں یہ جو آرٹمس 2 کے راکٹ ہے اس کے کچھ پارٹس جو ہیں وہ بوئنگ جو جہاز باقی بھی بناتے ہیں وہ اس نے بنائے ہیں. جو اس کے سائڈ بوسٹر ہیں
وہ ایک کمپنی ہے نارتھرپ گرمن، وہ اس نے بنائے، اور جو اس کے اور کچھ راکٹس اور باقی جو اس کا مین اورائن کیپسول ہے جس میں ایسٹروناٹس ہیں، وہ بنایا لاکہیڈ مارٹن نے۔ اب یہی ساری جو کمپنیز ہیں، یہ مین آرمز مینوفیکچرر یا ویپنز مینوفیکچرر یا جو اسلحہ بناتی ہیں، یہ وہ بھی ہیں، بلکہ لاکہیڈ مارٹن جو ہے وہ امریکہ کی یہ جو ویپن سپلائر ہیں وہ سب سے بڑی ڈیفنس کانٹریکٹر ہے۔ بلکہ اگر میں خالی آپ تھوڑا سا اسکیل میں آپ کو دوں، 2024 میں، اور یہ ابھی جو ایران کی اللیگل وار ہے جو امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں، جو لاکہیڈ مارٹن ہے خالی 2024 میں اس کا جو کانٹریکٹ تھا وہ $50 ارب سے زیادہ تھا، خالی ایک سال کا $50 ارب سے زیادہ تھا۔ اور یہ جو 3 کمپنیز ہیں، بوئنگ، لاکہیڈ مارٹن، نارتھرپ گرمن، یہ امریکہ کی سب سے بڑی یہ آرمز مینوفیکچرر کانٹریکٹرز ہیں، ٹاپ 5 میں یعنی کہ یہ آتی ہیں، اس میں لاکہیڈ مارٹن سب سے اوپر ہے۔ اب کس طرح سے دیکھیں کہ یہی ان کی جو ٹیکنالوجی ہے جو آرٹمس 2 کے پاس جا رہی ہے، اور وہاں سے ہم یہ انسانیت کے ایک لحاظ سے بڑے میسیجز دیکھ رہے ہیں، لیکن یہی کمپنیز جو ہیں ان کا جو سب سے زیادہ پروفٹ آ رہا ہے وہ ڈیفنس کانٹریکٹ سے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے انوسنٹ لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں، ایران کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور جو یہاں کے پریزیڈنٹ ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ، انہوں نے جس قسم کے سٹیٹمنٹس دیے ہیں وہ ایک لحاظ سے وار کرائمز کے اس میں شامل ہوتے ہیں کہ سویلین انفراسٹرکچر کو ڈسٹروائے کرنے کے سلسلے میں۔ اور یہ کمپنیز جو ہیں، نارتھرپ گرمن، لاکہیڈ مارٹن، بوئنگ، یہ ان وار کرائمز کا ایک لحاظ سے وہ اس کو وہ کمپلیسٹ ہیں، کیونکہ ان کے ویپنز کی وجہ سے یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو کس طریقے سے ہم امید کی بات کریں اور پھر جو زمین کے اوپر ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ اور میں بھی، ہم انتھوزیسٹ ہیں اسپیس کے سلسلے میں، ہم چاہتے ہیں کہ اوپر جو ایک ایکسپلوریشن ہو، مگر میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون لوگ اس ایکسپلوریشن کا حصہ ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جس طرح سے یہ ڈیفنس کانٹریکٹرز ہیں وہ زمین کے اوپر لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ جو ہیں مر رہے ہیں، تو پھر وہی لوگ جو ہیں اگر ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بہت ہی زبردست مستقبل ہوگا انسانوں کا ان کی وجہ سے، میرا نہیں خیال کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے پتہ نہیں، لیکن کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو زمین کے اوپر ہو رہا ہے اس میں کون لوگ شامل ہیں، تو جب وہ بڑی انسانیت کی بات کریں ہم ان کو کہہ سکیں کہ دیکھیں یہ جو ہے ہپوکریسی ہے، یہ ہم ان کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آرٹمس 2 میرے لحاظ سے ایک پر امید چیز تھی، بات ہم نے پر امن چیز کی بات کرنی تھی، لیکن جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، جو انجسٹ اللیگل جنگ جو امریکہ نے شروع کی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی بات کرنا بھی ضروری ہے۔ خالی ہم اس وقت خلا کے اوپر نہیں، ہمیں زمین کے اوپر بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کہاں پر انصاف ہے اور کہاں پر انصاف نہیں۔